آج بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ شاعری کے ذریعے انگلش سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے میں نے، کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاعری کسی بھی لینگویج کی ہائیسٹ فارم آف سپیچ ہوتی ہے، گفتگو کا سب سے اونچا مقام ہوتی ہے شاعری۔ شعر کے اندر فلسفہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر علمیت بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر روحانیت بھی ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ ہمارے مسائل کا حل بھی ہوتا ہے شعروں میں۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو اس سلسلے کا جو پہلا شعر میں نے لیا وہ ناصر کاظمی کی غزل کا ایک شعر ہے جو میں نے پیش کیا۔ اس کی جو با محاورہ انگلش ٹرانسلیشن بنے گی وہ یوں ہے: ٹوڈے مائی ہارٹ از سیڈ فار نو ریزن، اف اٹ ور لو ایٹ لیسٹ دیر وڈ بی سم تھنگ ٹو اٹ۔ اور اگر آسان لفظوں میں اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو کچھ ایسے بنے گا: ٹوڈے مائی ہارٹ فیلز سیڈ فار نو ریزن، اف اٹ واز لو ایٹ لیسٹ دیر وڈ بی اے کاز۔ اچھا، اس کے جو چیدہ چیدہ الفاظ ہیں اس پہ بات کر لوں۔ اگر بے سبب ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزن یا فور نو ریزن، اداس سیڈ، اس کے لیے اور لفظ بھی انگلش میں ہے، وہ بعد میں مختلف اشعار جب ڈسکس کریں گے اس میں بیان کر دوں گا۔ اور عشق، انگلش میں اس کا عام طور پہ لو ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اولدو اور الفاظ بھی ہیں جو کہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اس کے چند اہم الفاظ ہیں اس شعر کے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ عشق کے لیے لو کا لفظ ہے، اداس کے لیے سیڈ ہے، اور بے سبب فور نو ریزن۔ ٹوڈے، آج، جی اوبویسلی ہارٹ ہے، دل کو کہتے ہیں۔ تو اس کا عام فہم جو مفہوم اس شعر کا بنتا ہے کہ لکھنے والا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے خود آج میری اپنی اداسی کا سبب معلوم نہیں، وجہ معلوم نہیں۔ اگر میں کسی کے ساتھ عشق میں ہوتا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ میں اپنے محبوب کے لیے اداس ہوں، پریشان ہوں، لیکن مجھے خود معلوم نہیں کہ میری اداسی کی وجہ کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ پہلا شعر پسند آیا ہوگا شاعری کے ذریعے انگلش سکھانے کے سلسلے میں۔ تو اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔